الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین وکذالک فتنا بعضهم ببعض لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ اور نہ نکالیں آپ ان لوگوں کو یدعون جو پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو بالغداۃ صبح کے وقت بھی والعشی اور رات کے وقت بھی یریدون ارادہ کرتے ہیں وہ وجہہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ما علیکا نہیں ہے آپ کے ذمہ من حسابہم ان کا حساب من شیئن ذرہ بھی وما من حسابک علیہم اور نہ ان کے ذمہ ہے آپ کا حساب ذرہ بھی فتطردہم پس اگر نکالا آپ نے انہیں ہو جائیں گے آپ بے انصافوں میں سے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا اور یوں ہی آزمائش کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ذریعے لِيَقُولُوا تاکہ کہیں وہ أَهَؤُلَاءِ آیا یہ لوگ ہیں مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ احسان کیا اللہ نے ان پر من بیننا ہمارے درمیان میں سے الیس اللہ کیا نہیں ہے اللہ تعالی بے عالم بالشاکرین خوب جاننے والے شکر گزاروں کو۔ پس منظر ہے اس آیت مبارکہ کا نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے عام طور پہ غریب طبقہ زیادہ تھا۔ حضرت صدیق اور حضرت عثمان مالدار تو تھے لیکن تبھی شرافت تھی ان میں۔ سن رہے ہو؟ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، مالداری تو تھی ان میں لیکن ایک بندہ طبی طور پہ سخت مزاج نہیں ہوتا، یہ دونوں طبی طور پر سخت مزاج نہیں تھے۔ 40واں نمبر ہے حضرت فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر وہ صاحب ایمان ہے جس نے دار ارقم یعنی ایک بند مکان سے اسلام کو کعبہ کے سین تک پہنچا دیا تھا۔ یہ وہ بندہ، یہ جو غریب طبقہ تھا سربراہان قریش یعنی سردار قسم کے لوگ کہتے تھے ہم اس بلال کے ساتھ بیٹھ کے قرآن سنیں،
ہم سلمان فارسی کے ساتھ، زید غلام کے ساتھ بیٹھ کے، ہم ان غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے۔ لہٰذا آپ اگر ہمیں قرآن سنانا چاہتے ہیں، ایسے کریں کہ انہیں اپنی مجلس سے نکال دیں، ان میں سے کوئی بندہ نہ ہو، ہم بیٹھیں گے، پھر ہم سنیں گے، پھر ہم غور و فکر کریں گے۔ پہلی بات، اگر قرآن یہ قبول کر لیتا کہ ٹھیک ہے غریبوں کو نکالتے ہیں، تم آ جاؤ، تو پھر وہ جو اہل مکہ کے دلوں پہ زنگ تھا نا، وہ کبھی بھی اتر نہ سکتا۔ سنیں کبھی بھی ان کا زنگ اتر، قرآن نے کہا ایمان لانا ہے لاؤ، نہیں لانا جاؤ جہنم میں۔ ان غریبوں کے ساتھ اٹھنا ہے، ان غریبوں کے ساتھ کھانا ہے، ان غریبوں کے ساتھ رہنا ہے، تو تمہارا ایمان قبول ہے۔ اگر میرے نبی کے پہلے وفادار یاروں کے ساتھ تم بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، میں اللہ تمہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ سنا آپ نے؟ جو اللہ نے حضور کو کہا ہے نا، وہ ذرا سنیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، وہ جماعت جس کا کام ہے صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی اللہ کو پکارنا۔ صبح شام کا مطلب فجر مغرب نہیں ہے، یہ دوام ہے، ہر وقت۔ کہندے نا اسی سویرے شامی تیرے پیچھے پے ہاں، وہ کوئی صبح شام طے شدہ نہیں ہوتی، ہر وقت۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، وہ جماعت جو صبح شام اللہ کی یاد میں لگی ہوئی ہے اور دکھاوا بھی نہیں، بلکہ یریدون وجہا، اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں۔ صبح شام کوشش ہے ان کی اپنے رب کو راضی کرنا، میرے نبی لگے ہوئے ہیں وہ، اور ہیں کون؟ ان کا نظام، ان کا حساب و کتاب آپ کے ذمہ نہیں، آپ کا حساب ان کے ذمہ نہیں۔ مت نکالیں انہیں آپ اپنی مجلس سے، میں اللہ آپ کو بتا رہا ہوں فَتَطْرُدَهُمْ، اگر آپ نے یہ نکالا اہل مکہ والوں کی بات کی وجہ سے تو یہ نا انصافی ہے، آپ نا انصاف لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ پیغمبر کو سنیں، پہلے مومن ہے یہ، نہیں سرمایہ تو کیا ہوا، نہیں پیسہ تو کیا ہوا، زور ان کے پاس نہیں تو کیا ہوا، ایمان کا زور تو ہے ان کے پاس، ہے نا، ایمان کا زور تو ہے ان کے پاس۔ کتنا ایمان کا زور اہل مکہ انہیں نکالنے پہ تلے ہیں کہ یہ مجلس نبوی سے نکلے، زور والے، زہری زور والے، دنیا کی مضبوط معیشت والے عربی انہیں مجلس رسول سے نکالنے پہ تلے ہیں، لیکن ساری کائنات میں بڑا زور والا اللہ انہیں مجلس نبوی میں بٹھانے پہ تل گیا ہے۔ پھر زور تو ہوا نا، پاور تو ہوئی نا ان کی، اور پروردگار انہیں بٹھانے پہ یوں نہیں تلا بلکہ پیغمبر کو بھی خطاب ہے، میرے نبی اب اگر آپ نے نکالا تو یہ نا انصافی ہے۔
میں اللہ یہ نا انصافی نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے، مرشد کو، شیخ کو، تربیت کرنے والے استاذ کو یہ چاہیے اپنا سینہ فراخ رکھے، جو فرما بردار ہیں سو ہیں، اگر کوئی نافرمانی بھی کرنے لگے تو اپنا سینہ فراخ کر کے کسی نافرمان کو بھی اپنی مجلس سے اور اپنے تعلق سے دور نہ کرے، ہمت کرے، حوصلہ کرے، برداشت کرے، دعا کرے، لیکن کسی کو اپنے آپ سے کاٹے نہیں۔ یاد رکھیے، تعلق بنانے میں بڑی دیر لگتی ہے، تعلق توڑنے میں پل بھی نہیں لگتا۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں، کبھی کبھی یوں ہوتا ہے دیکھنے والوں کو جیسے ایک درخت ہے، ایک موسم آتا ہے اس کے پتے گر جاتے ہیں، خالی ہو جاتا ہے، خالی ہو جائے تو ظاہری طور پہ اس کے نیچے بیٹھ کے خوش گپیاں لگانے والوں کے لیے سایہ نہیں رہتا۔ سن رہے ہو؟ لوگ اٹھ جاتے ہیں، ڈیرا بدل لیتے ہیں، جگہیں بدل لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ اس درخت کو ایک موقع پہ پھر سرسبز و شاداب کرتے ہیں، اور بکھرے ہوئے لوگ پھر اسی درخت کے نیچے آ کے پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں۔ استاذ، مرشد اس درخت کی مانند ہوتا ہے کہ بکھرے لوگ بکھر کے بھی، ٹوٹ کے بھی، دائیں بائیں ہو کے بھی ایک وقت ایسا آتا ہے انہیں اسی سائے کے نیچے آنا ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا، کوتاہی کرنے والے کی کوتاہی کی وجہ سے اسے آپ نے آپ سے الگ نہ کریں، کیونکہ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن تو ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے کوتاہیاں کی کوئی نہیں، صحابہ ہیں، لیکن قرآن تو چونکہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فتنہ، میں اللہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے آزماتا ہوں۔ ایک دوسرے کی آزمائش کی جاتی ہے ایک دوسرے کے لیے، کون کتنے پانی میں ہے۔ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، مکہ والوں کی زبان پہ یہ جملہ ہے کہ اللہ کو یہی ملے ہیں۔ اللہ نے اپنا فضل کرنا تھا تو یہ غریب ہی اللہ کو فضل والے ملے ہیں۔ اگر یہ ایمان کوئی اتنی طاقتور چیز ہوتی، اتنی مفید چیز ہوتی تو اللہ ہم جیسے مالداروں کو کبھی بھی پیچھے نہ رکھتا۔ یہ انہیں وہم بنا ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا لیس اللہ بعالم بالشاکرین، تم نہ بتاؤ مجھے کہ میں نے فضل کس پہ کرنا ہے، میں اللہ کو شکر گزار بندوں کا خوب علم ہے، مجھے جان پتہ ہے کون شکر گزار ہے، کون باغی ہے، کس پہ میں نے فضل کرنا ہے، کس کو میں نے اپنی رحمت سے محروم کرنا ہے، یہ مجھے پتہ ہے۔ دیکھیں ترجمہ، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اور نہ نکالیں آپ ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، یریدون وجہا، ارادہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا، ما علیک من حسابہم، نہیں ہے آپ پر ان کے حساب سے کچھ، وما من حسابک علیہم، اور نہ آپ کے حساب سے ان پر کچھ، فتطردہم، پس نکالا آپ نے انہیں، ہو جائیں گے نا انصافوں سے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا، یوں ہی آزمایا ہم نے، آزماتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ذریعے، لِيَقُولُوا، تاکہ کہیں وہ، آیا یہ ہیں من اللہ علیہم، کہ احسان کیا اللہ نے ان پر، من بیننا،
ہمارے درمیان سے علیہ اللہ کیا نہیں اللہ جاننے والے بالشاکرین شکر گزار لوگوں کو۔